میرے عزیزو، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور گم شدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسمان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں۔ ہاں، میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی۔ اس لیے اے پاسبانوں، خدا کا کلام سنو۔ خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئیں، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندہ کی خوراک ہوئی، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ اس لیے اے پاسبانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں چرواہوں کا مخالف ہوں، اور اپنا غلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا، اور ان کو غلہ پانی سے معزول کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا غلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے، دیکھ، میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے غلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابد اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا، اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا، اور اسرائیل کے پہاڑوں پر، نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا، اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا، اور ان کی آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی۔ وہاں وہ عمدہ آرام گاہ میں لیٹیں گی، اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چرے گی۔ میں ہی اپنے غلہ کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا، خدا فرماتا ہے۔ میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا، اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا، لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا۔ میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا، اور تمہارے حق میں خدا یوں فرماتا ہے، اے میری بھیڑوں، دیکھو، میں بھیڑ بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا۔ کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوئی کہ تم اچھا سبزہ زار کھا جاؤ اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لتاڑو، اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی ماندہ کو پاؤں سے گدلا کرو، اور جو تم نے پاؤں سے لتاڑا ہے وہ میری بھیڑیں کھاتی ہیں، جو تم نے پاؤں سے گدلا کیا پیتی ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہے، اور اب وہ ہم سے کلام کرنے کو ہے۔ اس کے کلام کے وسیلہ سے برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، صحت بھی ہے اور تندرستی بھی ہے۔
آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے پرفضل بابرکت اور عظیم دن کے لیے کہ تو ہماری زندگیوں میں معجزات کے لیے ہمارے درمیان اترا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں اور ان تمام زندگیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ تیرا بابرکت، جلالی اور قادر ہاتھ ہمیشہ تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں۔ دعا کو سن اور خداوند آج ایک ایک زندگی میں اپنی غیر معمولی قدرت سے غیر معمولی کام کر اور تیرا پاک جنبش کرتا رہے۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے زندہ مقدس کلام میں حزقیل 34واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا۔ حزقیل 34واں باب اور اس کی 16ویں آیت، میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا، لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا۔ میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے ہماری شفا کے لیے خدا مجسم ہوا۔ آج کا مضمون ہے ہماری شفا کے لیے خدا مجسم ہوا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے حزقیل 34واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم 8ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو خدا چرواہوں کا مخالف اور ان پر افسوس کرتا ہے۔ اور کیوں افسوس کرتا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ حزقیل 34واں باب اور اس کی پہلی آیت، اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے عادل سال، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ، خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ اب خدا افسوس کرتا ہے، اور افسوس اس لیے کرتا ہے کہ جس کام کے لیے اس نے چرواہوں کو مقرر کیا ہے وہ کام نہیں کر پاتے، وہ کام نہیں کرتے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ حزقیل 34واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی۔ اب انہوں نے کیا نہیں کیا؟ کمزوروں کو توانائی نہیں دی، بیماروں کو شفا نہیں دی، ٹوٹے ہوئے کو باندھا نہیں، اور جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی۔ اب چونکہ یہ کام انہوں نے نہیں کیے اور خدا ان سے یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کرے کہ بیماروں کو شفا دیں، کمزوروں کو زور دیں اور ٹوٹے ہوئے کو باندھیں، اور جو نکال دی گئے ان کو واپس لائیں اور گم شدہ کی تلاش کریں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
جو خدا ان سے توقع کرتا ہے وہ نہیں کیا، اور یہ کام ہونے تو ہیں، اسی کے خدا کو اپنی بیڑوں سے پیار ہے، خدا کو اپنے لوگوں سے پیار ہے۔ اب خدا نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ کام میں خود کروں گا، میں ان بیماروں کے درمیان آ کر ان کو شفا دوں گا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ ان کمزوروں کے درمیان آ کر میں انہیں زور دوں گا۔ یہ خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کے درمیان آئے اور ان کو شفا دے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ بیمار بیمار نہ رہے، اور یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ کمزور نہ رہے، اور یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ بدحال نہ رہے، بدرو گرفتہ نہ رہے۔ یہ ہے خدا کا منصوبہ، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے خدا نے بندوں کو بھیجا، خدا نے خادموں کو بھیجا، خدا نے پاسبانوں کو مقرر کیا، لیکن افسوس کہ اپنے تقرر کے مطابق وہ نہ کر سکے، اور جس مقصد اور جس کام کے لیے خدا نے مقرر کیا وہ اس کو کر ہی نہ سکے۔ خدا چاہتا تھا، دیکھیں اس کے 34واں باب اور اس کی 4 آیت، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی۔ خدا چاہتا تھا کمزوروں کو توانائی دیں، بیماروں کو شفا دیں، اور ٹوٹے منہ کو باندھیں، جو نکال دیے گئے ان کو واپس لائیں، اور جو گم شدہ ہیں ان کی تلاش کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، اب بھیڑوں کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت پر ایک نظر ذرا ڈالیں۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، اسکیل 34واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اسکیل 34واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ اب پاسبان نہ تھا، اس کے معنی ہے کوئی ایسا پاسبان نہ تھا جو بیماروں کو شفا دے۔ پاسبان تھے لیکن اس کام کے لیے کوئی نہ تھا، کمزوروں کو توانائی دینے کے لیے کوئی نہ تھا۔ ویسے تو تھے، اوڈین تھے، لیکن خدا جو کام چاہتا ہے اس کے لیے نہ تھے، اور وہ اپنے کاموں کے لیے تھے، اپنی فلاح اپنی ترقی کے لیے تھے، اپنی پراسپیرٹی کے لیے۔ جبکہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے، خدا نے انہیں مقرر کیا ہے کہ اس کے لوگوں کی شفا کے لیے شفایت کرے۔ خدا نے انہیں مقرر کیا ہے کہ ان کے لیے دست دعا بلند کرے، لیکن نہیں کیا۔ اور جب جو فرائض خدا نے سونپے وہ فرائض پورے نہیں کیے تو اس کا رد عمل کیا ہوا؟ بیڑے بھٹک گئے۔
آئیے سر دیکھیے حزقیل 34واں باب اور اس کی 5ویں آیت. اور وہ تتر بتر ہو گئے. اب ان میں یگانگت اور ویدت نہ رہی، وہ تتر بتر ہو گئے اور میدان کے سب درندوں کی خوراک ہو گئے. جب کوئی جانور درندوں کی خوراک بنتا ہے تو پھر اس کا وجود نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر شیر کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو اس کو کھا جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا. چونکہ ان کے لیے شفاعت نہ کی گئی، ان کے لیے دستے دعا بلند نہ کیا گیا، ان کے لیے برکت نہ چاہی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہلاک ہو گئے. اور بھیڑوں کا مالک ان کی ہلاکت سے خوش نہیں، ان کی بیماری سے خوش نہیں، ان کی کمزوری سے خوش نہیں، بلکہ اس کو چرواہوں پر افسوس ہوتا ہے. بھیڑیں تو ہیں بیمار، لیکن ان کی شفا کے لیے اسے خادموں کو مقرر کیا. عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے اب ان پاسبانوں کی وجہ سے بیڑے تتر بتر ہو گئی، بیڑے خوراک ہو گئی، ختم ہو گئی. اور اسی طرح کلام مقدس میں 6 آیت میں لکھا ہے، میری بیڑے تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھی. ہاں میری بیڑے تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئی، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی، اب وہ کھو گئے. اسی طرح انسان گناہ میں کھو جاتا، ناراضی میں کھو جاتا اور تتر بتر ہو جاتا ہے. کلیسیا سے لا تعلق، خداوند سے لا تعلق، ایمانداروں کی رفاقت سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خداوند اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نہیں چاہتا کہ اس کی بیڑے ہلاک ہوں، خدا نہیں چاہتا کہ اس کی بیڑے بیمار رہیں، خدا نہیں چاہتا اس کی بیڑے تتر بتر رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ ابلیس کی خوراک بن جائے. اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جن چرواہوں کو، جن پاسبانوں کو، جن خدام کو میں نے برکات دی، میں نے شفا دی، میں نے ان کے لیے عجائب ظہور میں لا کر ان کا تقرر کیا، لیکن وہ اس بنیادی کام سے غافل ہو. اب خدا کو افسوس، اب اسے پاسبان کے بعد اور پاسبان اور پاسبان اور لوگ، لیکن اس نے دیکھا کہ سب بیڑوں کی فکر کی بجائے اپنی فکر میں. اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود آ جاؤں گا. آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیے حزقیل 34واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا غلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو غلہ بانی سے معزول کروں گا
اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا غلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ اب خدا ان کو معزول کرتا ہے، معزول کے معنی ہٹا دینا، کہتا ہے جب کہ میں نے انہیں زندگی دی، میں نے انہیں برکت دی، میں نے انہیں شفا دی، میں نے انہیں زور دیا، میں نے انہیں غلبہ دیا، لیکن ان ساری خصوصیات کو ترک کر کے یہ دوسرے کاموں میں مگن ہے، ایک کے بعد دوسرا بھی اسی اور دوسرے کے بعد تیسرا بھی۔ اب خدا نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اور نہیں بلکہ خود آ جاتا ہوں تاکہ میری بیڑے بیمار نہ رہیں، تاکہ میری بیڑے تتر بتر نہ ہوں، تاکہ میری بیڑے پریشان نہ ہوں، اور ان کی شفا کے لیے، ان کی برکت کے لیے، ان کے زور کے لیے اور ان کی زندگی میں معجزوں کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں خود آ جاتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں حزقیل 34واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ حزقیل 34واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اب خدا کہتا ہے دیکھ میں خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ چرواہے تو اچھے ثابت نہیں ہوئے، لیکن میں خود آ جاتا ہوں۔ اور جب ہم کلام مقدس عہد جدید میں پڑھتے ہیں، یونا کی انجیل میں یسوع نے فرمایا کہ میں اچھا چرواہا ہوں جو اپنی بیڑوں کے لیے جان دے، بیڑوں کے لیے جان دینے والا سب سے عظیم اور اچھا چرواہا۔ اور بائبل بیان کرتی کہ یسوع نے ایسا کیا، اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، آسمان کو چھوڑ کر زمین پر انسانی شکل میں آ گیا تاکہ اس انسان کے گناہوں کو لے اور اس کی زندگی سے ان سارے دکھوں کو دور کرے، اور وہ بیماریاں جو اس کی بیڑوں کو لگی تھی، ان ساری بیماریوں سے بھی ان کو شفا بخشے۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں، جب کلام مقدس میں دیکھیں کہ ہماری شفا کے لیے خدا مجسم ہوا۔ اب کس قدر وہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ ہماری خاطر وہ اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہم جس طرح چرواہوں کو انسانی شکل میں دیکھتے تھے، ہم اپنے خدا کو بھی اسی طرح دیکھیں اور اس کی اس محبت کو جانیں کہ وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے، کس قدر ہم سے محبت رکھتا ہے، کہ اس نے آسمان کو ہماری خاطر چھوڑ کر زمین پر آنا گوارا کیا۔ اس نے اپنے آپ کو صلیبی موت کے لیے گوارا کیا کہ صلیبی موت سہ کر انہیں بچا لوں، یہ بچ جائیں اور میری جان بھی چلی جائے۔ کتنا عظیم ہے یہ چرواہا جو ہماری خاطر انسانی شکل میں آ گیا۔ اور میرے ساتھ دیکھیے حزقیل 34واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ حزقیل 34واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، میں گم شدہ کی تلاش کروں گا۔ اب خدا خود فیصلہ کرتا ہے، میں خود جو گم ہو گئے ہیں،
गुनाह की वादी में खो गए हैं, गुनाह के सहरा में खो गए हैं और मौत की वादी में खो गए हैं। मैं खुद इनको तलाश करूंगा, मैं खुद इनको वापस लाऊंगा और जो इब्लीस की गिरफ्त में आ गए हैं, मैं खुद इनको इब्लीस के कब्जे से छुड़ा लूंगा। और इस मकसद के लिए खुदा हमारे दरमियान आ गया। खुदा मुजस्सम हो गया ताकि हमारी जिंदगी में शिफा हो, ताकि हमारी जिंदगी में खुशी हो, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करे और हम खुश और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारें। और ये काम सिवाय मसीह के कोई नहीं कर सकता। और इसलिए वो हमारे दरमियान आ गया और उसने मौत और सलीबी मौत गवारा की। खुदा के कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए, कलाम खुदा में हिजकिय्याह 34वां बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीत दूंगा। अब उसके तर्स को देखें, वो किस कदर तर्स करता है। और अगर हम मत्ती की इंजील 9वां बाब देखें, मत्ती की इंजील 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत, अब वही तर्स हमें मुजस्सम खुदा, इब्ने खुदा, जिसके वसीला से सारी कायनात की तख्लीक हुई, अब वो हमारे दरमियान आ गया हमारी निजात के लिए। और जो रहम और तर्स हिजकिय्याह में हमने पढ़ा कि उसे अपने लोगों पर रहम आया, अपने लोगों पर उससे तर्स खाया और उनकी खातर वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गए। और इस तर्स को आप यीशु मसीह में देखते हैं। देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब उससे भीड़ को देखा तो तरस आया। और उसने क्या देखा? देखिए मेरे साथ मत्ती 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत, खुदा के कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। उसने बीमारों को देखा, उसे तरस आया, उससे कमजोरों को देखा, उसे उन पर तरस आया, उससे भटके हुओं को देखा और उन पर तरस आया। और वही तरस हिजकिय्याह 34 बाब में हम पढ़ते हैं, जो खुदा को अपनी बेड़ों से, खुदा को अपने लोगों से है कि ये बदहाल ना रहे, ये परेशान ना रहे, ये बीमार ना रहे, ये बदरू गिरफ्ता ना रहे, ये तारीकी में ना रहे। और उसका तरस उसको हमारे दरमियान ले आया, उसकी मोहब्बत उसको हमारे दरमियान ले आए। और इसी तरह अहद जदीद में मत्ती 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है,
جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ خستہ حال ہے، اب اس نے دیکھا یہ تتر بتر ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ بیمار ہے، اس نے دیکھا یہ خارج شدہ ہے، اس نے دیکھا کہ یہ کھوئے ہوئے ہیں، اسے ان پر ترس آیا۔ اب وہ آیا ہی ان کے لیے تھا، وہ آیا ہی ایسے لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، آیا ہی ان کے لیے جو ابلیس گرفتار ہیں۔ اسے ان پر ترس آیا کہ ان کو ابلیس کی گرفت سے چھڑائے۔ اور کلام خدا میں مسیح کی اس ترس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس نے برملا کہا، متی کی انجیل نامہ باب اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں جو بیماروں کے لیے شفایت کریں، مزدور تھوڑے ہیں جو کمزوروں کی توانائی کے لیے خدا کی دی ہوئی توانائی کو استعمال کریں، مزدور تھوڑے ہیں جو بھیڑوں کی فکر کریں، مزدور تھوڑے ہیں جو ان کی بحالی کے لیے اور ان کو رہا کرنے کے لیے مسیح کے قدموں میں لائے۔ عزیزو، آج بھی خدا ان لوگوں پر نظر کیے ہیں جو بیمار ہیں۔ شاید ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہو کہ آپ ناقابل علاج ہیں، شاید آپ سوچ رہی ہوں کہ میرا دکھ تو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ابلیس کی اس گرفت سے میں کیسے رہائی پاؤں۔ آپ سسکتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہے، مصیبت میں ہے، کوئی پرسان حال نہیں، لیکن مجسم خدا اس وقت بھی ہمارے درمیان ہے، تاکہ ہمیں دکھوں اور مصیبتوں سے رہائی ملے۔ عزیز ہو، خدا کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی یہ خصوصیت ہمیں حزقیل 34واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں ملتی ہے کہ وہ ایسی بھیڑوں کو وہ جج بھی کرتا ہے، ایز اے جج بھی ہے، اور وہ رد کرتا ہے ان متکبر بھیڑوں کو جو اس کو رد کرتی ہیں۔ وہ قبول کرتا ہے ایسی بھیڑوں کو جو تائب ہو کر شکستہ دلی کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کی زندگی میں وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں استثنا 32واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ جیسا ہم نے وہاں کہ وہ موٹے موٹے کو ان کو بھی جج کرے گا، ان کی بھی عدالت کرے گا، ان کو سیاست کا کھانا کھلائے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے استثنا 32واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا، تو موٹا ہو کر ردڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا تھا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔
اب یہ اپنے آپ کو بہت کچھ کہ میں تو صحت مند ہوں، میں تو بہت موٹا ہوں، میں تو کوئی مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عزیزو، خدا نے صحت دی اس لیے نہیں کہ تکبر کرے، صحت اس لیے نہیں دی کہ خدا کے خلاف بغاوت کرے، صحت اس لیے نہیں دی کہ خدا کے گھر نہ آئے۔ اب خدا ان کی بھی عدالت کرتا ہے، ایسی بھیڑوں کی جو تندرست ہیں، جو موٹی موٹی ہیں، ایسے پاسبانوں کی جو فرائض جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیے فرائض کو سر انجام دیں گے، اور ایسی بھیڑوں کے بھی جو صحت مند ہے لیکن خدا کے گھر نہیں آتے، صحت مند ہے لیکن کلام مقدس کو نہیں پڑھتے، صحت مند ہے لیکن دعا نہیں کرتے، صحت مند ہے لیکن خدا کی ستائش نہیں کرتے، صحت مند ہے اور ان بیماروں کے لیے شفاعت نہیں کرتے۔ آج خدا چاہتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں، برکتیں ہوں، اور آپ کی زندگی میں خدا بڑا کام یہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو خدا جس نے آپ کو بنایا ہے اس کو چھوڑ نہ دے۔ دیکھیں میرے ساتھ استثنا 32واں باب اور اس کی 15ویں آیت، لیکن یسروع موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا، تو موٹا ہو کر ددڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ اب ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خداوند مجسم ہوا کہ وہ اور خداؤں کو چھوڑ دیں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیں اور مسیح کے پیچھے چلیں اور اس کی حضوری میں زندگی گزاریں، اس کے جلال سے منور ہو، صحت یاب رہے۔ اور مجسم خدا نے اس دنیا میں آ کر اپنے جلال کو ظاہر کیا تاکہ اس کے قدموں میں آئیں اور اس کی حضوری سے برکت پائیں، اور جو برکات دی ہیں ان برکات کے لیے شکر گزاری کریں، ان برکات کے لیے اس کے قدموں میں جھکیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب بندہ بالکل تندرست ہوتا ہے نا، وہ خدا کے گھر کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، بالکل تندرست ہوتا ہے خادموں سے رفاقت نہیں کرتا، بالکل تندرست ہوتا ہے عبادات نہیں کرتا، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تب اس کے قدموں میں آتا ہے اور خدا اس کو سمجھ دیتا ہے کہ وہ خدا کے قدموں میں آئے اور شفا یاب ہے۔ خدا نہیں چاہتا کوئی ہلاک ہو، خدا نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں وہ ہلاکت کا شکار ہو۔ عزیزوں، اب ایسے دیوتاؤں کے پیچھے چل پڑے، اب خدا مجسم ہو گیا تاکہ ان کو وہاں سے ابلیس کی گرفت سے نکالے اور وہ زندہ خدا کے قدموں میں جھک کر اس دنیا میں اس کے جلال کو ثابت کرے۔ میرے ساتھ دیکھیے
यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत। यिर्मयाह 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह 5वां बाब उसकी 28वीं आयत, वो मोटे हो गए, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं, वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला हो, और मोहताजों को इंसाफ नहीं करते। खुदा फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा न दूंगा, और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम न लेगी? अब खुदा चाहता है इस दुनिया में आकर उसे ये सिखाया कि हम अच्छे कामों के लिए हैं और हमें फरियाद सुनना है और यतीमों की फरियाद को उससे सुना, बेवाओं पर रहम किया। ये आकर उसे सिखाया कि हम सही रास्ते पर चले और जो खुदा चाहता है वो कुछ करें। अब खुदा खुद हमारे दरमियान आ गया, मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया ताकि हमको सिखाए कि दुरुस्त राह कौन सी है, हमको बताए कि शिफा पाने के लिए उसके पीछे आना है और तमाम जादूगरों को छोड़कर अपने मुनज्जी यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, ये बड़ा अहम है। और जब वो ऐसा करते हैं फिर इब्लीस और उसकी कुव्वतें बदनों से जाती रहती हैं और उसके आने का मकसद पाया तकमील को पहुंचता है और उसके कदमों में आने वाले कभी मायूस नहीं लौटते। देखिए मेरे साथ यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 39वां बाब यिर्मयाह 39वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यिर्मयाह 39वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुझे जरूर बचाऊंगा और तू तलवार से मारा ना जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कुल किया। खुदा फरमाता है, अब खुदा बचाने के लिए आ गया कि कोई जान भी हलाक ना हो। पहले कोई पासमान ना था जो उन्हें बचाए, पासमान ना था जो उनके लिए फिक्र करे, पासमान ना था जो उनके लिए शफायत करे। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अब अजीम पासमान खुद आ गया, खुदा खुद इंसान बनकर इंसानी शक्ल में एक अच्छे पासमान का उसे कैरेक्टर दिखाया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे, और किसी ने भी किसी के लिए जान न दी, लेकिन यीशु ने सबके लिए जान दी। इसलिए वो अच्छा चरवाहा है और वो मुजस्सम होकर आया ताकि बचाए। यिर्मयाह 39वां बाब उसकी 18वीं आयत, क्योंकि मैं तुझे बचाऊंगा और तू तलवार से मारा ना जाएगा। जब खुदा बचाए तो मारे नहीं जा सकते, जब खुदा शिफा दे तो बीमारी से मार नहीं सकते, जब खुदा छुड़ाए तो इब्लीसी कुव्वतों से हलाकत नहीं हो सकती, और जब खुदा छुड़ाए तो कर्ज की लानत इंसान को खत्म नहीं कर सकती, और जब खुदा छुड़ाए
تو جادوگروں کا علم اس کو مار نہیں سکتا، اور جب خدا چھڑائے تو ابلیسی قوتیں دہشت زدہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کا ہاتھ قدرت کے ساتھ چھڑاتا ہے۔ اور اب وہ خود آ گیا ہے بچانے کے لیے، وہ مجسم ہوا ہے تاکہ ہمیں گناہ سے بھی چھڑائے، ابلیس سے بھی چھڑائے، افسردگی سے بھی چھڑائے، اور پریشانی سے بھی چھڑائے، بیماری سے بھی چھڑائے، ابلیس کی گرفت سے بھی چھڑائے، جادوگروں کے چنگل سے بھی چھڑائے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو ہماری شفا کے لیے خود اس دنیا میں آ گیا، جو ہمارے بچانے کے لیے آ گیا۔ اب وہ دلیری کے ساتھ کہتا ہے، اے میری بھیڑ تو فکر نہ کر، جبکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کی بھیڑیں شکار ہو گئی، موت کا شکار ہو گئی۔ اب بھیڑوں کو وہ برملا کہتا ہے، اب تو موت کا شکار نہیں ہوگی، اب شکاری تجھے اپنے پنجوں میں لے کر ہلاک نہیں کر سکتا، میں اس کے سر کو کچل کر تجھے اس سے چھڑا کر زندگی اور ابدی زندگی دینے کے لیے آیا۔ اور یہاں پر یرمیہ 39 باب 8 آیت، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا۔ اب جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میرے لیے مجسم ہوا، یہ ایمان رکھتے ہیں وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدائی قادر ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس سے زیادہ طاقتور نہیں، ان کو اس ایمان کے سبب سے وہ کہتا ہے کہ میں بچاؤں گا۔ وہ بچانے کے لیے آیا، وہ چھڑانے کے لیے آیا، اور مسیح کا آنا کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور یہ پوچھے اس بیمار سے جس کے لیے موت ہے، بیماری موت کا سبب ہے، اور یسوع سے موت سے شفا دی۔ عزیزو، مجھے اسکن کینسر تھا اور میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور یسوع مسیح نے مجھے کینسر سے شفا دی، اور مجھے اس کا آنا تو ساری خوشیوں سے زیادہ اور ساری زندگی کی برکات جو اس نے دی ہے نا، اس کے لیے شکر گزاری۔ اور مسیح کے آنے کی خوشی اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی زندگی میں کام ہوا، اور وہ بھی سمجھ سکتے ہیں جو اس کے منتظر ہیں، جو بیماری میں ہیں اور کوئی ان کا معالج نہیں، اور مسیح کا آنا ان کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ عزیزو، جو اس پر توکل رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت۔ غلطیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ اب مسیح نے آ کر گنہگار انسان کو سبق سکھایا، اس کے گناہوں کو معاف کیا، اس کے قصوروں کو معاف کیا، اس کی بدحالی کو دور کیا، اور جو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ
جس کا ارتکاب کیا اسے فراخ دلی سے انہیں معاف کر دیا، اور معاف کر کے اس دنیا میں آ کر ہمارے گناہ کو معاف کر کے اس نے یہ سبق سکھایا، اب ہم بھی اسی راہ پر چلے جس پر وہ چلا، بحیثیت انسان، کامل انسان کے طور پر اسے جس طرح گناہوں کو معاف کیا، ہم بھی اس کی طرح انسانی انتقامی ساری چیزوں کو چھوڑ کر جنہوں نے ہمارے خلاف کیا ان کو معاف کر، اور جب ہم معاف کرتے ہیں نا تو خدا کا روح مجسم خدا ہمارے ساتھ ہوتا اور ہمیں غلبہ دیتا ہے ان قوتوں پر جو ہمیں دکھ دیتی ہیں۔ خدا ہمیں غلبہ دیتا ہے، اس لیے ہم بھی دوسروں کو معاف کر کے ان کو بحال کرتے ہیں۔ ہمارا مشن مسیح کی طرح، ہمارا کام مسیح کی طرح، ہمارا انداز زندگی مسیح کی طرح، علم مزاجی اور معاف کرنے کی روح۔ اور اگر مسیح نہ ہوتا تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، نہ حلیمی کو، نہ فروتنی کو، نہ معاف کرنے کو۔ بحیثیت انسان اس نے سکھایا کہ انسان بحیثیت انسان دوسرے کو معاف کر سکتا ہے، اس میں معاف کرنے کی قوت اسے بخش دی، اسے نمونہ دیا، اور اسی لیے پالس رسول اسی کے باعث غلطی چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت میں بیان کرتا ہے، اے بھائی اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو علم مزاجی سے بحال کرو۔ مسیح بحال کرنے کے لیے آئے، اور جب ہم بحال ہو گئے اس کے آنے سے، بدحال تھے گناہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے باعث، اور وہ آ گیا اور اس سے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا، بدحالی سے خوشحالی بخش، اور جب اس نے ہمیں بحال کیا، اب لازم ہے کہ ہم بھی دوسروں کو بحال کریں، ہم بھی دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں، ہم بھی دوسروں کے لیے برکت چاہیں، ہم بھی دوسروں کے لیے اچھے اچھے منصوبے رکھیں، تو یقیناً خداوند یسوع کے آنے کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے۔ آج اپنے آپ کو تیار کریں مسیح کے سانچے میں ڈلنے کے لیے، اور اس کے آنے کا، اس دنیا میں مجسم ہونے کا شکر کریں، شکر گزاری کریں، اور جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ اس کے عین مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ کتنا عظیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نہ یہ بیمار رہے، نہ یہ پریشان رہے، نہ بدحال رہے، نہ ابلیس کی گرفت میں رہے، اور پاسبانوں کو سے یہ کام سونپا لیکن انہوں نے نہیں کیا تو خود وہ ہمارے درمیان آ انسانی شکل مجسم ہو کر۔ آج خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئیں اور شکر کریں کہ ہماری شفا کے لیے خدا مجسم ہوا۔ شکر کریں کہ میری شفا کے لیے خدا مجسم ہوا۔ شکر کریں کہ میری آزادی اور بحالی کے لیے خدا مجسم ہوا۔ شکر کریں کہ میرے گناہ کی معافی کے لیے خدا مجسم ہوا، اور اس مجسم خدا نے مجھے بحال کیا، اور ہمارا دل خوشی سے معمور ہو جاتا اس کی آمد کا ذکر سن کر۔
اس کے تجسم کا ذکر سن کر، اور جب ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو تاریکی کی کوئی قوت جسم کے کسی حصے، جسم کے کسی سسٹم پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا، بلکہ ہمارے خدا کا اور اس کے پاک کا کنٹرول ہم پر ہوتا ہے۔ اور ہمارا جسم اس کی ثنا، ستائش اور اس کے جلال کے لیے، اس کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے وقف ہے، ڈیووٹ ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے آنے کے لیے اس کا شکر کریں کہ میری شفا کے لیے میرا خدا مجسم ہو کر میرے درمیان آ، ہمارے درمیان آ، میرے پاس آ گئے، تاکہ مجھے بندنوں سے رہائی دے اور مجھے شفا دے اور مجھے ایک فتح مند زندگی گزارنے کا فضل بخشا۔ اور یقیناً اس سے جن کو بخشا ان کے لیے شکر گزاری۔ اور آج خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرنے کو ہے۔ خدا کا پاک روح آج آپ کے لیے ان سارے بندنوں سے رہائی کے لیے خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ ہماری شفا کے لیے خدا مجسم ہوا، آپ کی شفا کے لیے خدا مجسم ہوا۔ دنیا کی شفا اور یہ گناہ کی بیماری جس کی شفا کے لیے وہ اس دنیا میں مجسم ہوا، تمام بیماریاں اعصابی، ذہنی اور اندرونی، ان سب کی شفا کے لیے وہ آج بھی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آئیے آج اس کے قدموں میں آئیں اور یہ جانیں کہ میری شفا کے لیے میرا خدا مجسم ہوا ہے، اور اس کا شکر کریں۔ اور جو آج شکر گزاری کے لیے کہ میرا خدا میرے لیے مجسم ہوا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ عزیزو، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو ہماری شفا کے لیے، ہماری رہائی کے لیے، ہماری خلاصی کے لیے خود اس دنیا میں آ گیا، مجسم ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہ ایمان رکھتا ہوں اور میں نے کہ ایمان رکھتی ہوں۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا اور میں اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کلام مجسم ہوا، تو میری خاطر اس دنیا میں آیا تاکہ مجھے دکھوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے رہائی دے۔ اے خدا تیرا شکر، تو اس قدر پیار کرتا ہے کہ جو کام تو نے کیا کوئی نہیں کر سکتا، تو میری خاطر بلیدان ہوا، صلیبی موت گوارا کیا۔ تیرا شکر کہ تو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے۔ اب اے خدا مجھے فضل بخش، میں تیرے آئین کے عین مطابق زندگی گزار۔ میرا توکل اور بھروسہ تجھ زندہ خدا پر، مجھے شفا دے، تقویت دے، برکت دے۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئی زندہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، ہماری شفا کے لیے تو مجسم ہوا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب تیرا بابرکت، جلالی اور کبھی ہاتھ ہمیشہ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما،
یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔